آج ہم بات کریں گے شاہ فیصل کی، ایک ایسا نام، ایک ایسا حکمران جس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ایک فیصلے نے پوری دنیا کی معیشت کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف ایک تقریر کا حصہ نہیں ہے، یہ شاہ فیصل کی پوری شخصیت، ان کے یقین کی ایک جھلک ہے۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک عزم تھا، جس کے ذریعے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک شخص نے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو گھٹنوں پر کیسے لا کھڑا کیا؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، شاہ فیصل کو سمجھنا ہے تو پہلے سلطنت کی بنیاد کو سمجھنا پڑے گا جہاں سے وہ آئے۔ اور یہ کہانی کوئی آج کی نہیں، یہ شروع ہوتی ہے 18ویں صدی سے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ انگریزوں کو ایک ایسے عرب لیڈر کی تلاش تھی جو ان کے ساتھ چل سکے۔ پہلے انہوں نے مکہ کے شریف حسین کی حمایت کی، لیکن جب شریف حسین نے فلسطین کے معاملے پر ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے اپنا سارا وزن عبدالعزیز السعود کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب عبدالعزیز نے حجاز فتح کر کے جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ اور پھر قسمت کا کھیل دیکھیں، 6 سال کی ناکام کوششوں کے بعد ایک مقامی گائیڈ انہیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ملا۔ اور ٹائمنگ تو دیکھیں، کمال کی تھی۔ ملک بنا، تیل نکلا، اور فوراً بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس کا مطلب تھا تیل کی مانگ آسمان کو چھونے والی تھی۔ ذرا سوچیں، 2000 گنا اس ایک دریافت نے سعودی عرب کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ ایک غریب صحرائی ریاست دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہو گئی۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز کے بعد سوال پیدا ہوا کہ تخت پر کون بیٹھے گا؟ ان کے 2 بڑے بیٹے تھے، سعود اور فیصل، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ اور یہی فرق آگے چل کر ایک بڑے بحران کی وجہ بننے والا تھا۔ یہاں سے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ مسئلہ تھا کیا۔ ایک طرف شاہ سعود تھے جن کی فضول خرچی ملک کو مقروض کر رہی تھی، اور دوسری طرف تھے فیصل، جنہیں ہر کوئی ایک امید کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ شاید یہی سلطنت کو بچا لیں۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ شاہ سعود بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے تھے، شہزادوں کو بڑے بڑے وظیفے دیے جا رہے تھے، اور دوسری طرف دنیا میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ نتیجہ، تیل سے مالا مال ملک اپنی تاریخ میں پہلی بار دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بات حد سے بڑھ گئی۔ شاہ سعود نے اپنے شاہی محافظ بھیجے کہ فیصل کو گرفتار کر لو، لیکن ہوا کیا؟ محافظ فیصل کے سامنے پہنچے تو ان کے رعب سے اتنے متاثر ہوئے کہ گرفتاری کے بجائے انہیں سلیوٹ کر دیا۔ یہاں سے صاف ہو گیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ تو جب فیصل کے ہاتھ میں اقتدار آیا، ان کے سامنے ایک نہیں 2 بڑے چیلنج تھے۔ ایک تو ملک کو جدید بنانا تھا، اور دوسرا ان قدامت پسندوں سے نمٹنا تھا جو ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے تھے۔ فیصل نے آتے ہی بڑے بڑے قدم اٹھائے، غلامی ختم کی، اور ہزاروں غلاموں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر آزاد کروایا۔ لڑکیوں کے لیے پہلی بار اسکول اور یونیورسٹیاں کھولیں، ملک کا پہلا ٹی وی چینل شروع کیا، شاہی خاندان کے خرچے کم کیے، اور جو بڑے بڑے محل تھے انہیں سرکاری دفتروں میں بدل دیا۔ یہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑے اور جرأت والے فیصلے تھے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر نئے قدم پر انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خاص طور پر ملک کے طاقتور مذہبی طبقے کی طرف سے، جو ان کی ہر نئی چیز کو اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور یہ مخالفت کس لیول کی تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ ایک اخبار میں آرٹیکل چھپا تو اس وقت کے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین ساکن ہے۔ مطلب فیصل کو اس طرح کی سوچ کا بھی سامنا تھا۔ اور پھر یہ مخالفت خونی ہو گئی۔ ایک شہزادے نے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور پولیس ایکشن میں مارا گیا۔ اب فیصل نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر پولیس آفیسر کا ساتھ دیا انصاف کے لیے۔ لیکن اسی ایک فیصلے نے خاندان کے اندر ایک ایسی دشمنی کی آگ لگا دی جو بعد میں ان کی اپنی موت کی وجہ بنی۔ اب ہم آتے ہیں فیصل کے دور کے اس سب سے بڑے، سب سے فیصلہ کن موڑ پر، وہ لمحہ جب انہوں نے تیل کو صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایک ہتھیار بنا دیا۔ تو ہوا یہ کہ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔
امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے $2 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ فیصل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ انہوں نے امریکہ کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر روکنے کا حکم دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پابندی اتنی خطرناک کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت امریکہ کا تقریباً 80% تیل عرب ملکوں سے آتا تھا، تو یہ فیصلہ ایسا تھا جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں امریکہ کی معیشت کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اور اس کا اثر فوراً نظر آیا۔ جو سپر پاور پوری دنیا پر راج کرتی تھی وہ اندھیروں میں ڈوب گئی۔ 5 لاکھ لوگ نوکریوں سے فارغ ہو گئے، ملک بھر میں پیٹرول پمپ سوکھ گئے، بجلی کی راشننگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کرسمس پر جو لائٹیں لگتی ہیں وہ بھی بند کر دی گئیں۔ اور جب امریکہ نے دھمکیاں دیں تو شاہ فیصل کا جواب سننے والا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم اور ہمارے باپ دادا تو کھجوروں اور اونٹنی کے دودھ پر جیتے تھے، ہم پھر سے ویسے ہی جی لیں گے، تم لوگ ہو جو تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر کتنے پکے تھے۔ لیکن اتنی بڑی طاقت اور جرت کی ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے افسوسناک حصے کی طرف چلتے ہیں، شاہ فیصل کا قتل اور اس سے جڑے وہ سوالات جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ سرکاری کہانی یہ ہے کہ جس بھتیجے نے انہیں قتل کیا اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا جو 10 سال پہلے ٹی وی اسٹیشن والے واقعے میں مارا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے، 10 سال؟ کیا کوئی بدلہ لینے کے لیے 10 سال انتظار کرتا ہے؟ تو یہاں 2 نظریے سامنے آتے ہیں۔ سرکاری نظریہ کہتا ہے کہ یہ ایک ذاتی خاندانی بدلہ تھا، لیکن دوسرا نظریہ جس پر بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، 1973 کی تیل پابندی کا بدلہ۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا شاہ فیصل کی موت ایک خاندانی ٹریجڈی تھی یا ایک جیو پولیٹیکل قتل؟ کیا یہ ایک بھتیجے کا بدلہ تھا یا اس بادشاہ کو دی گئی سزا جس نے ایک سپر پاور کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس کا حتمی جواب شاید ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ طاقت کی اصل قیمت کیا ہے۔